بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. نکاح ایک عبادت ہے، سنت ہے، اور ہر سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین و آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور نوجوانوں کو تو خاص حکم ہے کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، بیوی کے اخراجات وغیرہ دے سکتا ہو، وہ ضرور شادی کر لے. اس سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. اور کہیں فرمایا فإن أغض للبصر وأحسن للفرج، اس سے پھر نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور کسی صحابی سے فرمایا جب شادی کر لی کہ بھائی تم نے تو آدھا تقوی حاصل کر لیا 50%، اب فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو 50 باقی ہے نا وہ بھی حاصل کر لو. چلا لگاتے رہو، 4 مہینے جاتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، تو بقیہ 50 بھی انشاءاللہ تو 100. شادی اس لیے شادی ہے کہ اس سے آدمی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور کہیں یہ فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں قیامت کے دن اپنے امت پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. باقی ہمارے انڈیا میں جو فلسفہ چلتا ہے یا پاکستان میں ہم دو یا ہمارے دو ہی بچے اچھے، یہ سب بیکار بات ہے. یہ اسلامی آواز نہیں ہے، یہ شیطانوں کی آواز ہے جو مسلمانوں کے منہ سے نکلتی ہے. یہ تشریف لائے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. الحمدللہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں سنت کو سنت طریقے پر ادا کیا جائے، ورنہ آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں بڑی بڑی رسمیں اور رواج بہت نامناسب کیا بلکہ حرام رسمیں جاری ہیں. ایک سنت کے نام پر 50 گناہ ہوتے ہیں. مہندی کی رسم مہینے سے پہلے سے چلتی ہے، اور گانا گیت پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، فوٹو ہوتا ہے، ویڈیو ہوتا ہے. ایسی شادی میں کیا برکت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جو سیدھی سادی اور کم خرچے والی اور کم مشقت والی ہو. اعظم النکاح برکتن ایسرہم مؤونتن، مؤونہ کا لفظ ایسا جامع ہے کہ زحمت بھی کم، خرچہ بھی کم، مال بھی کم. تو سنت طریقے پر سیدھی سادی شادی کی جاتی ہے، اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے. اور دعوت ولیمہ کیا تھی؟ جس کے بعد جو ہے وہ لائے دسترخوان بچھا دو، اس پر کھا لو. کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی اور کچھ لایا، ستو لایا، ان کو مکس کر کے حلوہ بنا دیا، کھا لیا. یہ بھی ضروری نہیں کہ دعوت دینے والے ہی کی طرف سے سارا کھانا ہو. دوست احباب بھی لائیں اور دسترخوان میں بیٹھ کے سب کھا لیں، دعوت ولیمہ ہو گئی. کبھی چوڑا اور بسکٹ اور چائے سے بھی دعوت ولیمہ ہو سکتی ہے. بریانی کی دیگ چلانا بالکل ضروری نہیں، ہال بک کرنا بالکل ضروری نہیں. یہ سب ہم لوگوں نے اپنے سر و مصیبت لے لیے. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب شادی کی، ان کی شادی آسمان پر ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو لمبی دعوت کھلائی. کیا؟ گوشت روٹی بھر پیٹ کھلایا، گوشت روٹی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، انہوں نے مدینے میں شادی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے نہیں بلایا، پتہ بھی نہیں تھا. جب زردی کپڑے پر دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے مریم، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے؟ یہ تو عورتوں کی خوشبو ہے، تمہارے کہاں سے لگ گئی؟ کہا میں نے شادی کی. اچھا شادی کی ہے، اولا بشاتین، کھلاؤ دعوت. مالدار آدمی تو ایک بکری کی صحیح، ان کے لیے بکری معمولی سی چیز تھی. دعوت ولیمہ سنت ہے بچوں کی طرف سے، بچے کی طرف سے، بچے کے گھر والوں کی طرف سے، اور زیادہ مناسب طریقہ اس کا ہے جب میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے. اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے دعوت ولیمہ کیجیے. اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے نا، لمبی دعوت کیجیے، کوئی حرج نہیں. اس میں عورتیں بچے بھی آئیں، کوئی حرج نہیں، مگر شریعت کے قانون کے مطابق. اور بڑے بڑے علماء نے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے شادی پر کوئی بوجھ نہیں ہے. نہ اس کے ذمہ ہے کہ دولہا کو کچھ دے. دولہا مرد ہے، وہ کماتا ہے، اس کے بعد اپنا پیسہ ہے، وہ بیوی کو نفقہ دے گا، کپڑا دے گا، زیور دے گا. ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے. اور نہ لڑکی والوں کو کسی کو دعوت کھلانی ہے، خاص شادی کی نسبت سے دعوت دے کر بلانا کھلانا، یہ ثابت نہیں ہے. دیکھیے کفایت المفتی 5ویں جلد
مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب کی تحقیق پر تو مستقل کتاب بھی شائع ہو گئی، ہمارے پاس ہے. بس سب سے بڑی قربانی لڑکی والوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی لڑکی دے دیں، یہی سب سے بڑی قربانی. اور اگر کچھ دینا ہے ضرورت کی چیز دے دیجئے چپکے سے، زیور دینا ہے، کپڑے دینے ہیں، استعمال کی چیزیں دینی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو دی تھی، لیکن کسی کو دکھانا نہیں، ضرورت کی چیزیں دے دیا چپکے سے. اگر ہوتا کیا ہے بہت ساری چیزیں جمع کی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، وہ فلانے آئیے آپ دیکھیے، وہ فلانے آئیے آپ دیکھیے. یہ کیا ہے؟ تو ریاکاری ہے، اس میں کوئی خلوص نہیں. یہ محض رسم ہے اور یہ دل کا فساد ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. ان سب کو ختم کرنا چاہیے. ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ایک مثال قائم کی الحمدللہ. جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھلانا چاہیے. اور والد صاحب انڈیا سے تشریف لائے تھے، نکاح پڑھایا جامع مسجد آزاد ویل. میں کھڑا ہوا، حالانکہ میں اپنے والد صاحب سے بہت ڈرتا تھا. بہت بڑے عالم تھے، جید شیخ الحدیث تھے، مفتی تھے، مگر میں نے ہمت کی ذرا اور کھڑا ہوا مجمع کے سامنے. کہا دیکھو میری ناک آج بھی ایسی ہے، کل گزشتہ بھی تھی اور آئندہ بھی رہے گی. میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں بہت صبر کرتا ہوں، دنیا میں لوگ جانتے ہیں مولوی بہت پھرنے والا ہے. پیسے بھی تو پھرتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے مالدار مولویوں میں، لوگوں میں بہت مشہور ہے، بہت مالدار مولوی ہے. اور اچھا ہے کہ مالدار ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں حق بات کہنے میں. آپ کو ماننا ہو تو مانیے، ورنہ آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے، ہم آپ سے چندہ نہیں کرتے. مالدار مولوی ہے، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، اولاد بھی خوب دی ہے، مال بھی خوب دیا ہے. تو میرے پاس پیسہ ہے مگر میری کوئی دعوت نہیں ہے. میں چاہوں تو بہت بڑی دعوت کر سکتا ہوں. میں جاتا ہوں شب گزاری میں لینس. اپنی بیوی سے کہا داماد آئے گا اس کو کھانا کھلا دینا، اس کی بیوی اس کے حوالے. ہوگی شادی ماشاءاللہ. وہ بیٹی جو ہماری لڑکیوں کا ایک بڑا مدرسہ سنبھالتی ہے کالی بچیوں کے لیے، تقریباً 100 بچیاں ہیں بورڈنگ میں، سارا نظام وہ سنبھالتی ہے. عالم ہے، 5 بچیاں ہمارے عالم ہیں، شادیاں ہوئی. کچھ نہیں گیا، کوئی عزت نہیں گئی. کیسے لوگ کہتے ہیں رسم و رواج کی پابندی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور کیا ہوگا. کیا ہوگا کہا جائیں گے آپ کو؟ ارے بیوقوف لوگ، ان کا کوئی کام نہیں ہے، 2-4 دن بولیں گے پھر تک کے چپ ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا. سب بچوں کی ایسی شادی کی. تو اس میں تفصیل بھی ہے، کسی موقع سے ذکر کریں گے. اور مہر کے باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. آپ نے مہر مقرر کیا 500 درہم. 500 درہم کا آپ نے مقامی کنٹری کے سکے کے لحاظ سے بھاؤ معلوم کر لینا چاہیے. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. اس پر ہمارا ایک خاص مقالہ ہے مقالات اعظمی میں، اور الگ سے بھی ہم نے اس کو شائع کیا انگریزی میں. 500 درہم مہر. اور صرف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی شادی حبشہ میں ہوئی تھی. نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے نکاح پڑھوایا تھا وہاں حضرت کی طرف سے وکیل بن کر، اور وہ مالدار آدمی تھے، بادشاہ تھے. انہوں نے جو ہے بہت زیادہ مہر رکھا تھا، 4000 درہم، مگر خود اپنی طرف سے دے دیا تھا بحاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام نبی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر بوجھ نہ ہو تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر ہے 500 درہم اس کو مقرر کیا جائے، یہ مستحب ہے. اور ایک سنت اور بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جو نکاح پڑھایا تھا کیا مہر رکھا تھا، اس کو مہر فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو فاطمہ کے مہر کا تذکرہ بخاری مسلم میں کہیں نہیں ہے، صحیح ستہ میں بھی کہیں نہیں ہے. نہ بخاری مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں. مشہور کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن جو غیر مشہور کتابیں ہیں ان میں تذکرہ ہے، اور ان میں بہت اختلاف ہے. کسی میں 400 درہم ہے، کسی میں 400 مسقال ہے، کسی میں اور ایک قول بھی ہے. تاہم اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر مقرر کیا جائے تو بھی ایک سنت ہے، یہ مستحب کے درجے کی. لیکن جو عمل آپ نے اپنی 6 بیویوں کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے کہ بار بار کیا، اور ایک حضرت فاطمہ کے ساتھ جو کیا وہ ایک بار کیا. اس سے دونوں سنت ہے. لیکن ایک وہ سنت ہے جو 6 بار ہوئی، اور ایک وہ سنت ہے جو ایک بار ہوئی. حضرت فاطمہ کا مہر کتنا تھا وہ متعین نہیں ہے. تو مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر مہر فاطمہ مقرر کرنا ہو
تو 400 مثقال والا قول لینا بہتر ہے، لیکن وہ سیاست میں نہیں ہے، اس کی جو حدیثیں ان میں تھوڑا کلام ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کی، مگر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج دیا، اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہو تو ٹھیک ہے۔ نکاح بڑی سمپل چیز ہے، کہتے ہیں اردو میں چٹ منگنی پٹ بیا، اسی لیے اس کے لیے کسی بزرگ آنے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، بس جہاں مسئلہ طے ہوا فوراً نکاح پڑھا دیا اور بیوی شوہر کے حوالے۔ بہترین طریقہ یہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنا نکاح کیا، حضرت جابر نے کیا، حضرت عبدالرحمن نے عوف نے کیا، مدینے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، آپ کو نکاح کے لیے نہیں بلایا، نہ آپ کو خبر دی۔ بخاری مسلم کی پکی حدیث ہے، ہم نے مفتی محمود صاحب کو وہی رحمۃ اللہ علیہ سنا، بڑے بڑے اجتماعات میں اس کو بیان کر رہے تھے۔ نکاح اتنی سمپل چیز ہے۔ صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کی لڑکی کی منگنی کرو میرے لیے، کہ فلاں نے مجھے بھیجا ہے، اپنے لڑکی کی شادی اس کے ساتھ آپ لوگ کر دیں۔ تو ان لوگوں نے سوچ بچار کے کہا کہ ان کے ساتھ تو ہمارا ارادہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہے، اگر تم تیار ہو تو بیٹھ جاؤ ابھی۔ کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، خطبہ پڑھا، شادی ہو گئی۔ اب وہ آئے اپنے دوست کو کہا بھائی معاف کرنا، ذرا گستاخی ہو گئی ہے، تم ناراض مت ہونا، تم نے جس لڑکی سے شادی کے لیے بھیجا تھا نا، لڑکی والوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس نے کہا شاباش، کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں، وہ لڑکی تمہارے لیے مقدر تھی، میں خامخواہ میں مداخلت کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے وہ مقدر تھی، کوئی بری بات نہیں ہے، مجھ کو دوسری ملے گی۔ یہ شادی، اس میں خانہ آبادی، اور ہم لوگوں کی شادی 3 نقطے والی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کتنے نقطے ہوتے ہیں، 15 20 25، مصیبت اور بہت اخراجات نہیں، جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق دعوت ولیمہ کر دیجئے، بس اتنا ہی ہے، مگر شریعت کے حکم کا خوب لحاظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔